أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ناظرین گرامی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ناظرین گرامی، جس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. سب سے پہلے شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد کی آیت ہے سورہ رحمان میں کلو من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا، نہ زمین والے نہ آسمان والے، کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گا. یہ جو آپ کو یہ سجی ہوئی دنیا نظر آ رہی ہے یہ کچھ نہیں رہے گا سوائے ذوالجلال والاکرام کے. خداوند عالم باقی رہے گا، خدا کا وجہ، خدا کا چہرہ، جبکہ خدا جسم نہیں رکھتا لیکن صرف خدا باقی رہے گا. ساری کائنات فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دنیا کچھ رہ نہیں جائے گی. یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، دنیا ایک کچھ دن کے رہنے کی جگہ ہے. ایک ہوٹل میں انسان جیسے جاتا ہے، کچھ چند دنوں کے لیے جاتا ہے، وہاں پر جب جاتا ہے تو اپنی کچھ ضروریات کے سامان لے کر جاتا ہے کہ وہاں پر ہم تھوڑے دن کے لیے گئے ہیں. ہمارا اصلی گھر تو ہمارا دوسرا گھر ہے. ہمیں جو بھی چیز چاہیے، آسائش کا سامان، وہ سب ہم اپنے اصلی گھر میں رکھتے ہیں. لیکن جہاں ہم کچھ چند دنوں کے لیے گئے ہیں، مسافر بن کے گئے ہیں، تھوڑے دن کے لیے گئے ہیں، تو ہم کچھ اپنے شخصی سامان لے کر جاتے ہیں کہ ہمیں واپس اپنے گھر میں جانا ہے. اسی طریقے سے یہ دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے، یہ ہوٹل ہے. یہاں پر ہم تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں، ہمیں اپنے گھر میں واپس جانا ہے جہاں پر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. تو کیوں نہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہمیں جو کچھ چاہیے، ہماری آرام کی آسائش کے سامان ہمیں چاہیے، تو ہم وہاں کی تیاری کریں کہ وہاں پر ہمارے ساتھ میں ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ دنیا میں اگر سب کچھ مل گیا، آپ نے بہت کوشش کری، بہت محنت کری، مل گیا تو الحمدللہ، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ملا ہے، یہ تھوڑے دن کے لیے ملا ہے، یہ سب کچھ چھن جانے والا ہے. تو کیوں نہ ہم جو چیزیں چھن جانے والی ہیں اس کے پیچھے کیوں ہم اپنی جان کو دیں، کیوں ہم اپنے آپ کو اتنی زحمتوں میں ڈالیں، کیوں ہم گناہوں کے پیچھے دوڑیں، کیوں ہم حرام مال کو سمیٹیں،
کہ ہماری دنیا میں ہمیں کامیابی مل جائے، لیکن یہ سمیٹا ہوا حرام مال ہمارے لیے عذاب تیار ہو رہا ہے، جو دنیا میں بھی ہمارے لیے راحت نہیں ہے اور آخرت میں تو گئے کچھ بھی ہاتھ لگنے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن کہا جاتا ہے کہ ہولناک منظر ہوگا، لوگوں کو ملائکہ فرشتے پکڑ کے ان کے نام اعمال ان کو دیے جائیں گے۔ اب جب وہ نام اعمال ان کے ہاتھوں میں آئیں گے، جب وہ پڑھیں گے تو بہت ہی حیرت میں پڑ جائیں گے، کہیں گے اوفو، اتنی سی بات بھی نہ چھوڑی کہ اتنی سی اگر ہم نے غلطی کی تھی تو اس کو بھی درج کر دیا، اس کو بھی لکھ دیا، اور اتنی سی نیکی بھی آپ کی لکھ دی جائے گی۔ آپ کو سب پتہ ہے، آپ روز تلاوت کرتے ہیں، روز سنتے ہیں، سب کچھ معلوم ہے کہ ذرہ ذرہ کا حساب ہے خدا کے پاس میں۔ اب جو گنہگار ہیں وہ خدا سے کہیں گے، اے خداوند عالم، یہ تو تیرے فرشتے ہیں نا، اس لیے ان لوگوں نے ہماری غلطیوں کو خالی لکھ لیا، جبکہ یہ غلطیاں ہم نے نہیں کی تھیں، اور ہماری اچھائیوں کو نہیں لکھا، کیونکہ یہ تیرے طرفدار کے فرشتے ہیں، ہمارے لیے نہیں، ہماری برائیوں کو لکھ لیا۔ اس وقت خدا جو ہے مہر لگا دے گا زبان پر، اور ہاتھ خود گواہی دیں گے۔ ہاتھ اس طریقے سے کہ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ ایک سی ڈی کو ڈی وی ڈی میں ڈال دیجئے، اس کے اندر جو بھی ہے وہ ٹی وی کے اوپر میں نمودار ہو جاتا ہے، سب کچھ سامنے نظر آنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پر بھی یہ منظر ہوگا کہ انسان کا ہاتھ مثال کے طور پر ڈی وی ڈی میں ڈال دیا تو سب کچھ نظر آنے لگا کہ ان ہاتھوں نے کیا 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 تھا، ان آنکھوں نے کیا گناہ کیے تھے، ان کانوں نے کیا گناہ کیے تھے، ان پیروں نے کیا گناہ کیے تھے، یہ زبان نے کیا گناہ کیے تھے، ہر چیز اس کے سامنے نظر آنے لگے گی۔ اب کیا کریں گے وہ بندے جو یہاں پر جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کو جھٹلاتے ہیں؟ قیامت کے دن خدا سے بھی اسی طریقے سے کریں گے، لیکن بچ کے کہاں جائیں گے؟ ان کے سامنے سب کچھ ہوگا، کیا کریں گے؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ بہشت میں جائیں گے وہ لوگ بھی افسوس کریں گے، کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے جو لمحات اپنے یاد خدا کے بغیر گزار دیے، کاش کہ ہمیں وہ لمحہ پھر سے نصیب ہو جاتا، ہم ہر وقت خدا کو یاد کرتے، کیونکہ جیسے دنیا میں امیر و غریب ہیں اسی طریقے سے جنت میں بھی درجات ہیں، کوئی کا نیچے درجہ تو کوئی کا اوپر، کوئی کا اوپر، اس طریقے سے درجے ہیں۔ تو جو جنت میں جائیں گے انہیں بھی افسوس ہوگا کہ کاش ہمارے خدا کو اور یاد کیا ہوتا تو آج میں بلندی پر ہوتا، ہمیشہ بلند پہ رہتا۔ تو وہاں پر کاش کہنے سے فائدے مند نہیں ہوگا، کیا فائدہ وہ کاش کہنے سے؟ کچھ نہیں ہوگا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو دنیا سے ایسی چیزوں کو لے جائیں جو ہمارے لیے کامیابی کا شرف حاصل ہو۔ اسی کے اوپر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی چلوں کہ ایک جگہ تھی، وہاں کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ وہ لوگ، ان کے پاس میں محل تھا، دولت تھی، لیکن ان کا یہ معمور تھا کہ 1 سال تلک کے وہ کسی کو بھی بادشاہ بناتے تھے، 1 سال کے بعد میں اس کی بادشاہیت کو چھین کے اسے شہر بدر کر دیتے تھے۔ ایک شخص اس گاؤں میں، اس جگہ پہ داخل ہوا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ ہی میرے بادشاہ ہیں۔ اس کو بہت تعجب، بہت حیرت، کیونکہ وہ غریب آدمی تھا۔ وہ کہنے لگا، ارے آپ سے یہ غلط فہمی ہے آپ کی، میں آپ کا بادشاہ نہیں ہوں، شاید آپ کے بادشاہ کی شکل مجھ سے ملتی ہوگی لیکن میں آپ کا بادشاہ نہیں ہوں۔ کہا کہ نہیں، آپ ہی میرے بادشاہ ہیں۔ سب لوگ اس کو پکڑ کے لے گئے، زبردستی اس کو تخت کے پر بٹھا دیا اور تاج اس کے سر پہ رکھ دیا اور ساری دولت کی چابیاں اس کے حوالے، سارا خزانہ، محل، سب کچھ اس کے حوالے کر دیا۔ کہا نہیں، آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں۔
وہ بیچارہ مجبور تھا، سب کے ہاتھوں میں بیٹھ تو گیا، لیکن انہی میں سے ایک کو اس نے اپنا دوست بنا لیا اور کہا کہ تم میرے خاص دوست ہو، ذرا باہر نکلو اور خبر لگاؤ کہ ان لوگوں نے مجھے کیوں بادشاہ بنایا ہے، اس کا مقصد اور اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیوں اس طریقے سے کیا۔ وہ شخص باہر نکلا اور باہر کی خبر لے کر آیا، بادشاہ سلامت، ان لوگوں کا یہ دستور ہے کہ یہ لوگ کسی نئے اجنبی انسان کو پکڑ کے بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور جب وہ بادشاہ ان کے حالات سے آگاہ ہو جاتا ہے تو اس بادشاہ سے ساری دولت اور سلطنت کو چھین کے یہی جن لوگوں نے بادشاہ بنایا ہوتا ہے وہی لوگ پکڑ کے بادشاہ کو جنگل میں لے جاتے ہیں، لباس کو بھی چھین لیتے ہیں اور جنگل میں برہنہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب یہ بات بادشاہ نے سنی تو بادشاہ کو بہت افسوس ہوا، اوفو، یہ تو بہت ہی مشکل کی بات ہے، آج مجھے بادشاہ بنایا ہے اور کچھ دن کے بعد میں یہ لوگ مجھ سے میرا لباس تک چھین لیں گے اور مجھے جنگل میں چھوڑ دیں گے، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے، یہ بادشاہت کس کام کی۔ لیکن اس کے دوست نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو میں ایک مشورہ دوں۔ کہا بالکل، مشورہ دو۔ کہا کہ دیکھیے، آپ کے پاس میں ابھی دولت کے خزانے کی چابیاں ہیں، یہاں کے لوگ جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں بادشاہ کو لے جا کے، کیوں نہ آپ چپکے یہاں کی دولت کو کہیں دوسری جگہ منتقل کر دیجئے، وہاں پر آپ ایک عالیشان اپنے لیے دوسرا خاص محل بنوا لیجئے، اپنے آسائش کا، آرام کا سامان وہاں پر منتقل کروا دیجئے، یہاں سے وہاں پہنچوا دیجئے۔ جب ایک بار یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو شہر بدر کریں گے تو آپ کو کوئی افسوس کی بات نہیں، آپ اس محل سے نکل کے دوسرے محل میں چلے جائیے گا۔ کہا ہاں، یہ تو بہت اچھی بات بتائی، بالکل۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ ایک دن یہی ہوا کہ سارے لوگوں نے، جس نے پکڑ کے ان کو بادشاہ بنایا تھا، وہی لوگ حاضر ہو گئے اور ان کو پکڑ کے جنگل میں لے کے چلے اور ان کے لباس کو بھی چھین لیا اور جنگل میں برہنہ چھوڑ دیا۔ ان کو کیا تکلیف، یہ اس محل سے نکلے دوسرے محل میں پہنچ گئے۔ تو عزیزوں، آپ نے دیکھا کہ یہی دنیا کا دستور ہے کہ دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے سب کچھ حاضر ہے، آسائش، آرام سب کچھ ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو وہی چاہنے والے اس کا لباس کو بھی چھین لیتے ہیں، اس کو ایک سفید کفن پہنا کے ایک قبر میں چھوڑ کے چلے آتے ہیں۔ کتنا بھی چاہنے والے ہوں، ایک ماں بھی چھوڑ دیتی ہے، ایک بیوی بھی اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، ایک بہن بھی اپنے بھائی کو چھوڑ دیتی ہے، سب اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیوں نہ جس طریقے سے بادشاہ نے اپنی آسائش کا سامان یہاں سے دوسری جگہ محل بنوا لیا، آرام سے رہنے لگا، تو کیوں نہ ہم یہ دنیا کی فانی چیزوں کو دے کر، یہ جو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، انہیں ہم راہ خدا میں دے کر ایسی چیزوں کو خرید لیں کہ جو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے آسائش کا سامان بن جائے، ہم ہمیشہ وہاں پر محل میں رہ سکیں خوشی خوشی۔ کیوں نہ ہم اس واقعے سے یہ نہ سیکھیں، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ نیکی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس میں صفوان بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور اپنی پریشانی بیان کی۔ آپ نے صفوان کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ اس کی پریشانی کو دور کرو۔ تھوڑی دیر میں صفوان حاضر ہو گئے۔ امام نے پوچھا اس کی پریشانی کے بارے میں کیا ہوا؟ کہا اس کی تکلیف کو خدا نے دور کر دیا۔ کہا کہ دیکھو، جو کوئی کسی کے لیے اچھا کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس کے لیے ایک ہفتے تک خانہ کعبہ کی طواف کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم خانہ کعبہ جانے کے لیے کتنا تڑپتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس میں یہ مال آ جائے، ہمیں یہ موقع مل جائے کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کریں۔ ایک دن کے لیے تڑپتے ہیں اور کہاں ایک ہفتے کے لیے
خانہ کعبہ کی طواف کرنے کا موقع ہمیں ہر روز مل سکتا ہے۔ اگر کوئی پریشان ہے اس کو ڈھونڈیں، اس کی پریشانی کو دور کر دیں، اس کو اور بھی واضح کرتے ہوئے کھول کے سمجھانے کے لیے امام نے بتایا کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کے پاس میں ایک شخص آیا اور اس نے اپنی تکلیف کو بیان کیا۔ امام فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ میں چلے اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ آدھے راستے میں پہنچے تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نماز میں مشغول ہیں۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ اے بھائی، تو میرے پاس اتنی دور چل کے آیا اپنی تکلیف بیان کرنے کے لیے، دیکھا نہیں کہ میرا بھائی حسین آدھے راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے اگر اپنی تکلیف کہتا تو وہ بھی دور کر دیتے۔ اس انسان نے کہا کہ ہاں مولا، میرا یہی ارادہ تھا کہ میں حسین کے پاس میں جاؤں گا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے ان سے نہیں کہا اور آپ کے پاس آیا۔ امام نے کہا کہ اگر اپنی تکلیف تو میرے بھائی حسین سے کہہ دیتا تو ان کے یہ اعتکاف 1 مہینے کے اعتکاف کے برابر ان کو ثواب مل جاتا۔ تو ہم جو عبادت کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے کام آئے گی، ہاں کام ضرور آئے گی، لیکن وہ عبادات میں یہ بھی عبادات شامل ہے کہ آپ دوسرے مومنین کی پریشانیوں کو دور کریے، اچھے اخلاق بنائیے کہ لوگ آپ سے دور نہ بھاگیں، آپ کے نزدیک آئیں، آپ سے بتا سکیں اپنی پریشانیوں کو۔ آپ سے جتنا ممکن ہے آپ ان کی پریشانیوں کو دور کریے۔ آپ خالی ان کی پریشانی کو دور کرنے کے بارے میں صرف سوچیں گے، خداوند عالم آپ کو اس کا اجر دے گا۔ کہتے ہیں کہ 1 نیکی کرنے سے 10 نیکیوں کا ثواب، لیکن جب ہم نیکی سوچتے ہیں تو بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور لیکن گناہ 10 گناہ کرنے سے 1 ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو ہم جب 10 گناہ کرتے ہیں تو 1 گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں اگر گناہ تو ہمارا لکھا نہیں جاتا ہے۔ فارسی میں ایک شعر ہے، کہتے ہیں ہمیشہ شادمون باش بے فکر دیگرون باش۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ شاد و آباد رہیں تو آپ دوسروں کی فکر کریے، دوسروں کے بارے میں سوچئے، ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے سوچئے، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کریے، تاکہ آپ جس کے پاس سے گزریں تو وہ آپ کو تشکر کی نگاہوں سے دیکھے، شکریہ ادا کرنے کی نگاہوں سے دیکھے، آپ کے بعد میں وہ آپ کے لیے روئے، تڑپے، آپ کو یاد کرے۔ تو عزیزان گرامی، ایک چھوٹا سا واقعہ اور آپ کو بیان کروں کہ ایک شخص تھا جو عبادت گزار تھا، عبادت میں مشغول تھا، اس کے بعد میں وہ ذکر الہی کر رہا تھا، کہہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے، اور عاقبت اس کی اچھی ہے جو متقین اور پرہیزگزار ہیں۔ اب یہ جو ذکر کر رہا تھا، یہ ذکر سن کے شیطان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ شیطان یہ ذکر سن نہیں سکتا تھا، اب وہ عابد کے نزدیک جائے تو کیسے؟ اس نے بھی ایک مصلی لے لیا اور عبادت گزار بندہ بن کے اس کے پاس میں بیٹھ کے عبادت کرنے لگا۔ اس کے بعد میں بہکانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ اے بھائی، تو کیا ذکر کر رہا ہے؟ کہا یہ ذکر کر رہا ہوں۔ کہا یہ ذکر تیرا صحیح نہیں ہے، یہ ذکر تیرا غلط ہے جو تو کہہ رہا ہے۔ عاقبت اس کی اچھی نہیں ہے جو متقی اور پرہیزگزار ہیں، عاقبت ان کی اچھی ہے جو مالدار ہیں، جو دولت مند ہیں، جو حسین اور خوبصورت ہیں، ان کی دنیا اچھی ہے، ان کی آخرت اچھی ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ عاقبت ان کی اچھی جو متقی و پرہیزگزار ہے؟ یہ تیرا ذکر غلط ہے تو اس کو بدل دے، یہ مت پڑھ۔ کہا نہیں، میں یہی پڑھوں گا۔ کہا کہ دیکھ تو سن لے، یہ تیرا غلط ہے ذکر، ایسا مت پڑھ۔ کہا کہ نہیں، یہی پڑھوں گا۔ کہا کہ چل ہم لوگ دونوں چلتے ہیں قاضی کے پاس میں،
فیصلہ کرنے کے لیے، اگر تیرے حق میں فیصلہ ہوا تو تو میرے ہاتھوں کو کاٹ دینا، اور اگر میرے حق میں فیصلہ ہوا تو میں تیرے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا جس سے تو ذکر الہی کرتا ہے، تیرے ہاتھ ہی نہیں رہیں گے کہ تو یہ ذکر پڑھ سکے۔ چلا راستے میں شیطان نے اپنے کسی دوست کو قاضی بنا کے بٹھوا دیا تھا۔ شیطان کا ساتھی ملا، کہا کہ قاضی صاحب دیکھیے یہ بھائی یہ ذکر پڑھ رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ ذکر اس کا غلط ہے، میں کہتا ہوں عاقبت اس کی اچھی ہے جو مالدار اور دولت مند ہے، جو حسین اور خوبصورت ہے، اس کی دنیا اور آخرت اچھی ہے، کس کا ذکر صحیح ہے؟ کہا کہ ہاں یہ ذکر تیرا صحیح ہے کہ جو حسین اور خوبصورت اور مالدار ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں راحت اور اچھائی ہے۔ تو کہا کہ دیکھ میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے، اس نے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ اب ہاتھ کٹ گئے تو زبان تو باقی تھی، زبان سے وہ وہی ذکر الہی کرتا رہا۔ آخر پھر راستے میں یہی فیصلہ کیا، شیطان کے ساتھی نے فیصلہ سنایا کہ تیرا ذکر غلط ہے، اس کی زبان کو کاٹ دیا، پھر بھی وہ ذکر الہی وہی کرتا رہا۔ اس نے کہا چلو اب ہم فیصلہ کرتے ہیں، اب اگر میرے حق میں فیصلہ ہوا تو تو میری گردن کو اڑا دینا، اور اگر تیرے حق میں فیصلہ ہوا تو میں تیری گردن کو اڑا دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب شیطان کا کوئی بھی ساتھی نہیں بچا، خداوند عالم نے آسمان سے ایک ملائکہ کو بھیج دیا، فرشتے کو بھیج دیا، اس کے سامنے یہ فیصلہ رکھا گیا، کہا کہ شیطان کا اس کا ذکر غلط ہے کہ جو دنیا میں مالدار اور حسین اور خوبصورت ہیں ان کی عاقبت اور دنیا اچھی ہے، نہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے کہ جو متقی اور پرہیزگزار ہیں ان کی عاقبت صحیح ہوگی۔ تو کیا ہوا کہ اس کے سر کو، شیطان کے سر کو اڑا دیا گیا، ختم کر دیا، اور اس کے جو ہاتھ کٹے ہوئے تھے ملائکہ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور لگا دیا، ہاتھ جڑ گئے، زبان کو لگایا جڑ گئی۔ تو دیکھا عزیزان گرامی آپ نے کہ ذکر الہی اس طریقے سے یقین کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہاتھ کٹ جائیں تو کٹ جائیں، زبان کٹ جائے تو کٹ جائے، لیکن ہم نے اگر خدا کو مان لیا، اس کی آیت کے اوپر میں، اس کے قرآن کے اوپر میں ہم نے یقین کر لیا تو بس ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ ہمارے لیے جو بھی حال ہو ہم اس سے گھبراتے نہیں ہیں، اور ہمیں دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی موت کو فراموش نہ کریں۔ موت ہمیشہ انسان کے سر کے اوپر میں منڈلاتی رہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ دیکھو جو دوسرے کے اوپر میں موت آئی ہے، آج میں یہاں آئی ہوں، کل تمہارے پاس بھی آنے والی ہوں، ہمیشہ تم تیار رہو کہ کس وقت تم اس دنیا کو چھوڑ کے تمہیں جانا پڑے۔ کہتے ہیں جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ تو ہمیشہ عزیزان گرامی موت کا دھیان ہمیشہ رہنا چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جب ہم کو یہ پتہ ہو گیا ہے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہ نہیں سکتے، ہمیں جانا ہے، تو ہمیں وہاں کی تیاری کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرد تھا، اس کا وقت آخر تھا، لوگ اس کے پاس میں رو رہے تھے، اس کی زوجہ، اس کی ماں، اس کے بچے رو رہے تھے۔ اس نے ماں کو بلایا، اے ماں آپ کیوں گریاں کر رہی ہیں؟ کہا کہ بیٹا کیوں نہ رہوں، میرا جوان بیٹا مر جائے گا، تیرے بعد میں میرا کون سہارا ہوگا، میرے بڑھاپے کا تو ہی سہارا تھا، تو چلا جائے گا تو میں کسے بیٹا کہہ کے پکاروں گی۔ زوجہ کو بلایا، اے زوجہ، اے میری بیگم کیوں رو رہی ہو؟ کہا کیوں نہ روں، آپ کے بعد میں بیوہ ہو جاؤں گی، لوگ مجھے بیوہ کا خطاب کہہ دیں گے،
اور میرا سہارا ختم ہو جائے گا، آپ کے بعد میں مجھے کون چاہے گا، کون مجھے سنبھالے گا، اور میرا سہارا نہیں رہے گا، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ بچوں کو بلایا، بچوں کیوں رو رہے ہو؟ کہا کیوں نہ روئیں، بعد میں آپ کے ہم یتیم ہو جائیں گے، لوگ ہمیں یتیم کہہ کے پکاریں گے، ہمیں کون چاہے گا، ہمیں کون پیار کرے گا، کون ہمارے گھر کو سنبھالے گا، آپ کا پیار ہمیں کون دے گا، اس لیے رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس مرد نے چیخ مار کر رویا، کہا کہ دیکھو ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہے، لیکن کسی نے میرے بارے میں فکر کری کہ میں اس دنیا سے اس دنیا میں جا رہا ہوں، میرا کیا حال ہونے والا ہے، مجھ پر کیا گزرنے والی ہے، کسی نے میرے بارے میں نہیں سوچا، سب اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو دیکھا عزیزان گرامی، دنیا کا دستور ہے، کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچتا، سب کو اپنی فکر ہے۔ تو آپ بھی اپنی فکر کریے کہ ہم جہاں جانے والے ہیں ہمیں وہاں پر بھی ضرورت ہے، تو ہم وہاں پر اپنا سامان بھیج دیں، یہاں دنیا میں رہ کے ہی وہاں بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم سب مل کے کہ ہم وہ دنیا میں بھی ہماری کامیابی نصیب ہو۔ والحمدللہ رب العالمین۔ یا فاطمة الزہراء یا بنت